محمد رسول اللہ نے ظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے، لڑے، تو آپ ہتھیار نہیں اٹھا سکتے، بھارت میں قانون نہیں ہے، لیکن آپ بول تو سکتے ہیں نا، بھارت کا سمویدھان بھی آپ کو اجازت دیتا ہے نا، محمد رسول اللہ کی زندگی بھی آپ کے لیے رول ماڈل ہے نا۔ اشٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چ کولم چ دم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کیرتیگیتا چ۔ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے، سب سے زیادہ طاقتور، اللہ بوک میں کم ادل بوک نکھادکم، آخری نبی آخری کتاب لے کر آئے، اس کے بعد وہ کتاب کیسی ہے؟ اگیانی، جو لوگ اگیانی ہیں، جاہل ہیں، اگیان ہیتو ہتوا، اس کو پڑھو، جو اگیانی لوگ ہیں اس کو پڑھیے۔ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پڑھنے کے بعد سوریہ چندرما سرو نکشترہا، تو جب آپ پڑھیں گے تو سوریہ کی طرح آپ روشن ہوں گے، یعنی آپ کی سوچ اور آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، سورج اور چاند کی طرح۔ کہاں یہ بات کہی گئی؟ یہ بات کہی گئی ہے ویدانت میں کہی گئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے تھے ہی۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، محمد رسول اللہ دشمن سے بھی ہنس کر ملتے، پیار سے ملتے، لیکن جب شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف کوئی کام ہوتا، آپ کے تیور بدل جاتے تھے، تیور بدل جاتے تھے محمد رسول اللہ کے۔ ہمارے تیور بدلتے، ہاں تیور بدلتے تھے تو آپ فیس بک بازی نہیں کرتے تھے، آپ واٹس ایپ بازی نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ پوری اصلاح کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی خامی ہے، تو جو بہتر انداز ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ، اس انداز میں آپ اس برائی کو روکنے کی کوشش کرتے، اصلاح کی کوشش کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا، 10 سال تک رہا، کبھی بھی اونچ نیچ کی بات اگر ہوئی تو محمد رسول اللہ نے مجھے اف تک، یعنی مجھے آپ نے ٹارچر نہیں کیا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ نے پیار سے ہم کو سمجھایا۔ یہ پریرنا ہمیں لینا چاہیے۔ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا کان النبی لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا، بد زبانی نہیں کرتے تھے، غلط باتیں نہیں کرتے تھے محمد رسول اللہ، بلکہ تم میں سب سے بہتر حسن سلوک کرنے والے محمد رسول اللہ تھے۔ تبھی تو لوگ جان دیتے تھے، قربانیاں و جان کا نذرانہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا، جیسا چاہا استعمال کیا۔ تب تو صحابہ کرام مر مٹتے تھے نا آپ کے ایک اشارے پر۔ میرے بھائیو، اتنی آسانی سے اس دین کو بدنام مت کرو، اتنی آسانی سے پہنچا نہیں ہمارے بیچ میں۔ جنگ احد کے میدان میں جب دیکھا ایک بوڑھی عورت تھی، 80-90 سال اس کی عمر تھی، ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نبی پاک علیہ السلام فیلڈ میں، میدان میں ہیں، کفاروں کا حملہ ہو رہا ہے، کفار بھاری پڑ رہے ہیں، مشرکین کے تیروں کے بارش میں آپ علیہ السلام کو گھیرے ہوئے حضرت طلحہ و زبیر ہاتھ میں تیر کو روکتے، ہاتھ شل ہو جاتا، دوسرے ہاتھ کو لاتے اور پیر کے پیٹھ کے بد آپ کے ایسے منہ کے طرف آپ علیہ السلام کو اپنے پیٹھ سے، پشت سے تیر کو روک رہے تھے طلحہ و زبیر احد کے میدان میں۔ حضرت محمد رسول اللہ نے کہا کہ اے طلحہ زبیر ایسے کیوں، سامنے منہ کرو، کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں تیر کو دیکھ کر اگر میں ہٹ جاؤں گا، اگر ادھر منہ کروں گا وہ تیر آپ کو لگ جائے، میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک صحابی رسول کو پکڑ کر کچھ مشرکین مکہ نے مکہ کے در و دیوار پر باندھ کر کہا تھا، جب اللہ کے نبی مدینے میں تھے، جب ان کو پکڑ کر لایا گیا اور یہ کہا کفار اور مشرکین نے کہ تم ایک شبد بول دو کہ ہم محمد رسول اللہ کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم محمد کو نبی نہیں مانتے، اور محمد کو برا بھلا یہیں سے کہو، ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ہم تم کو کوئی اذیت نہیں پہنچائیں گے۔ لیکن قربان جائیے ان صحابہ کرام پر جنہوں نے اپنے جان کو ہنستے ہنستے نبی کے لیے قربان کر دیا، اپنی شریعت کے لیے قربان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کفار و مشرکین کی اولاد، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہاں پر بیٹھ کر
نبی کو برا بھلا کہوں، ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، ہمارے نبی مدینہ المنورہ میں ہے، میرے نبی کو وہاں کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی گوارا نہیں کروں گا۔ تم کو مجھے قتل کرنا ہے نا، کرو نا، میں تیار ہوں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، لیکن نبی کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، I don't want to accept that، میں یہ نہیں چاہتا۔ میرے بھائیو، نبی پاک علیہ السلام جنگ احد میں آپ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، آپ علیہ السلام کو پروٹیکشن دینے کے لیے، آپ علیہ السلام چونکہ کفار وہاں پر کچھ دیر کے لیے، کچھ شن کے لیے بھاری پڑ رہے تھے، تو ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کہ کوئی ایک کافر اپنے ناپاک ہتھیار سے محمد رسول اللہ کو قتل کرنے چلا ہے۔ وہ عورت پانی پلاتی تھی، وہاں پر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلاتی تھی، انہوں نے پانی کا مشکیزہ پھینک کر ایک ڈنڈا اٹھایا اور اس ڈنڈے سے اس مشرکین، اس دشمن رسول کا سر پر حملہ کیا، اس کا وہیں پر خاتمہ کیا۔ دیکھتے دیکھتے اس بوڑھی عورت کے اوپر تیر کی بارش ہونے لگتی ہے، سر سے پیر تک تیر ہی تیر لگے، نیزے ہی نیزے لگے، لائے گئے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ ام عمارہ کیوں اتنی قربانی پیش کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں، آپ جو دین لے کر آئے ہیں، میری خواہش تھی کہ میں اس دین کی حفاظت کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دوں۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ پہنچا ہے ہم تک، بہت آسانی کے ساتھ بدنام نہ کرو۔ زبیر کی آنکھیں نکال لی گئی تھی، ایک قطرہ خون بہانے کی ہمت نہیں ہے تم میں بولتا ہوں، میرے پاس نہیں ہے فیس بک کی آئی ڈی، واٹس ایپ کی آئی ڈی، آج تک کوئی مائک اعلان نہیں بتا سکتا ہے کہ عبداللہ نے کسی کے خلاف کوئی پوسٹ کیا ہو یا کوئی تقریر کی ہو۔ اگر میں بولتا ہوں تو گورنمنٹ کے غلط نیتی کے خلاف بولتا ہوں، میں اپنے مسلم بھائی کے خلاف نہیں۔ بڑی محنت کے ساتھ تو یہ مدرسہ چلاتے ہیں، جلسے بنا سجاتے، آپ اس کو غلط استعمال کرتے قوم کو بانٹنے کے لیے۔ میں نے تقریر کی 10 تقریریں کی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے حمایت میں، کوئی مائک اعلان نہیں بولا، میں بولا چیخ چیخ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان میں طاقت دی، آپ نہیں بولے، ہم بولے، ہم کو تھریٹنگ دیا گیا کہ جیسے ڈاکٹر صاحب کی پیس ٹی وی کو بند کیا گیا، ان کے 350 ان کے بڑے بڑے اسکول کو سیز کیا گیا، مولانا عبداللہ آپ کا خرچہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ ہم نے کہا کرو، ہمت ہے تو، وی آر آن دا رائٹ، میں صحیح ہوں۔ صاف لفظوں میں قرآن میں کہا گیا، بشرم مثلکم پروشم دیپینتی، ایسے پروش تھے کہ روشنی ان سے نکلتی تھی، دیپینتی پر گیا چکولم چ، دم شروع تنچ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، دم شروع تن پراکرمس، پراکرمی تھے، محنتی تھے، بہادر تھے، صرف مسجد نبوی کے منبر پر قرآن کو پڑھ کر نہیں سناتے تھے، جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو ہاتھ میں تلوار لے کر نیزے اور بھالے کے ساتھ بدر کے میدان میں بھی جاتے تھے، جب ضرورت پڑ جاتی تھی تو ابو جہل ان کے چیلوں کے خلاف احد کے میدان میں بھی کھڑے ہوتے تھے۔ پراکرمس بہو بھاشتا چا دانم یتھا شکتی، دانی تھے، دانی، سب سے بڑے پڑھے لکھے، ظاہراً دیکھا گیا کہ آپ امی ہیں، سب سے زیادہ پڑھے لکھے، یتھا شکتی، دانم، سب سے زیادہ جانکار اور سب سے زیادہ شکتی شالی۔ آپ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد کمزور۔ یتھا شکتی، اتنی طاقت تھی آپ کی تلواروں میں، اتنی طاقت تھی آپ کے بازوؤں میں کہ وہ رکانا جس کو اٹھانے کے لیے اونٹ کے کھال سے اگر اس کو اٹھایا جاتا تو اونٹ کے کھال پھٹ جاتے تھے، لیکن یہ محمد الرسول اللہ سے جب لڑائی ہوتی ہے تو ایک ہاتھ میں اٹک کر پٹک دیتے ہیں انڈرٹیکر کو۔ اس زمانے کا انڈرٹیکر، اس زمانے کا بڑا سے بڑا رستم اسفندیار، بہت بڑا فوجی، بہت بڑا آرمی، بہت بڑا ریسلر پہچانا جاتا تھا۔ رستم نے ایکسپٹ کیا محمد رسول اللہ کی طاقت کو۔ کہاں گئی آپ کی طاقت؟ فیس بک میں، آپ کی انگلیوں میں تو طاقت ہے، فیس بک میں ٹائپنگ کرو، کن کے خلاف؟ اگینسٹ مولانا عبداللہ پوسٹ کر دو،
بس یہ طاقت ہے آپ کی انگلی میں. آپ کی انگلی میں ایک ڈنڈا اٹھانے کی طاقت نہیں. محمد الرسول اللہ کی زندگی کو بنائیے نا رول ماڈل. کیوں نہیں بناتے؟ کون تھا غزوہ خندق میں وہ 30 فٹ چوڑے اس غزوے کو 1 مہینے میں کون تیار کیا تھا؟ بتائیں آپ. کون سا آپ نے تیر مار دیا؟ ذرا پیٹ میں پتھر باندھے، صحابہ بھوکے، آپ بھوکے. جنگ احد کے میدان میں کیا آپ زخمی نہیں ہوئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے لیے جو انہوں نے قربانی دے کے یہاں تک پہنچایا، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے ان نوجوانوں کو جن کو علم ہے، جانکاری ہے، تو وہ خدا را اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کریں. جلسے کے منچ کو، اس کرسی کو، اس منبر کو آپ قوم کو بانٹنے کے لیے استعمال مت کیجئے. ہاں اگر کھل کر آپ کے سامنے کوئی باغی بن کر آتا ہے تو مجھے بھیج کر دیجئے اس کا ایڈریس. میں بولوں گا اس کے خلاف، صرف بولوں گا نہیں، کارروائی کروں گا.